اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے۔ جیسے میں پریپریشن بھی کر رہی تھی کہ الحمدللہ اب تو کافی سال ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ ویلکم رمضان یا استقبال رمضان کا پروگرام یا سیشن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک انگزائٹی ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا کروا دے اور ایسی بات کہلوا دے جس سے دوسروں کا فائدہ ہو جائے اور پھر اس کو قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم مل کر بیٹھے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس رمضان کو پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت نہیں دکھایا کہ وہ اپنے رمضانوں کی تیاری کریں یا اس کی جو ہے وہ شعبان تک بھی پہنچے، تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اور اب ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا ہے کہ وہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ دکھائے، ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق دے کہ جو اس کی راہ میں جو ہے وہ قبول ہو، مقبول ہو، اور پھر جو ہے وہ ہمیں بخشش حاصل کرنے کی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شکر کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ جو بھی آپ میں سے بولنا چاہے وہ انمیوٹ کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے۔ کیسے شکر کرنا چاہیے عائشہ؟ کن الفاظ سے شکر ادا کرنا چاہیے یہی بتا دیجئے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ تو نارمل، ہم الحمدللہ شکر جب کرتے ہیں تو الحمدللہ تو ہم کہتے ہی ہیں نا۔ ابھی ہم نے شروع کیا، ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ شکر جب ادا کرتے ہیں، پہلے تو ایک بات یہ کہ شکر جب ہوتا ہے تو انسان کا یہ نہیں کہ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، بلکہ کیا کہ زبان سے تو کہا ہی، ہمارا دل بھی اللہ کا جو ہے وہ مشکور ہو اور ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر ہمارے جو اعضاء ہیں، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، ان سے ہم ایسے اعمال کریں کہ جن کے ذریعے اس شکر جو ہے وہ ایکسپریس ہو سکے۔ اس کے بعد پھر میں نے پوچھا تو عائشہ نے کہا کہ الحمدللہ کن الفاظ سے کرنا چاہیے، تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نارمل الفاظ ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی الفاظ ہیں جو اس سے بہتر ہوں کہ جتنی بڑی آپ کو نعمت مل رہی ہوتی، کسی نے آپ کو ایک بہت اچھا گفٹ دیا جو آپ کو چاہیے تھا، مے بی آئی فون چاہیے تھا، وہ آپ کو مل گیا، تو اب آپ کا ایکسپریشن کیا ہوگا؟ آپ صرف کیا تھینک یو کہیں گی؟ نہیں کہیں گی نا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا ہمیں گفٹ مل رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایکسپریشن یا الفاظ جو ہم کہنے چاہیے وہ بھی کچھ اسپیشل ہونے چاہیے۔ تو کسی کے پاس ہیں وہ اسپیشل الفاظ؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے، امی کو دیکھنے دے دو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی جلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد، اے اللہ، اے میرے رب، آپ کے لیے تمام تر، حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، حمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تر تعریف اور تمام تر شکر۔ تو آپ کے لیے تمام تر تعریف اور تمام تر شکر ہے، کما ینبغی لجلال وجہک، جو دے آپ کی ذات کے جلال اور آپ کی سلطنت کی عظمت کے لائق ہو۔ کہ اللہ کی ذات کا جلال کیا ہے؟ بہت بلند اور برتر اور اعلیٰ ہے۔ تو حمد بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے لائق ہونی چاہیے کہ حمد بھی بلند اور برتر ہونی چاہیے۔ اور عظیمی سلطانک، اور اللہ کی سلطنت جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ عظیم ہے، کہ ہم تو جانتے بھی نہیں کہ وہ کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو جتنی بڑی سلطنت کا وہ بادشاہ ہے، اس کے لیے حمد بھی، تعریف بھی، شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اکثر لوگوں کو یہ آتا ہی ہوگا، اس کا ترجمہ شاید کسی کو نہیں آتا تو وہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے، پہلے حدیث
تو سنا دیتی ہوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما. حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو چیٹ باکس میں ٹائپ کر لیجیے گا، میں پھر اینڈ میں دیکھوں گی کہ آپ کو پتا ہے وہ کون تھے. اب ان کی جو حدیث مبارکہ ہے جس میں حمد کے ہمیں الفاظ ملتے ہیں، تو کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، اور وہ جو جس کی آواز آئی وہ حمد کے یہ الفاظ کہہ رہا تھا. اب ظاہری بات ہے اس کو ان کو یہ الفاظ تو اچھے لگے، لیکن جب نماز پڑھنے کے بعد وہ پیچھے مڑے تو پیچھے انہیں کوئی نظر نہیں آیا. تو ظاہری بات ہے ایسے آپ نے کسی کی آواز سنی اور آپ کو وہ پیچھے سے نظر نہیں آیا تو آپ شاکڈ ہوں گے. تو اسی طرح سے وہ بھی شاکڈ ہوئے کہ کس کی آواز تھی، اور جا کر ماجرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو جواب دیا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو تمہارے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ تمہیں یہ حمد کے الفاظ سکھائے. تو آپ دیکھیں کتنے پیارے حمد کے الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ان کو سکھانے کے لیے بھیجے تھے، اور فرشتے کے ذریعے حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ سکھائے گئے. تو یہ ہے اس کی جو جن کو ضرورت ہوگی یہ والا PDF میرا جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی، تو دعائیں وغیرہ ہیں اور حدیث ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. وہ الفاظ کیا ہیں وہ دیکھ لیجئے. اللہم لک الحمد کلہ، کہ اے اللہ آپ کے لیے ہے تمام ہم، یعنی تمام تعریف اور تمام تر شکر آپ کے لیے ہے. وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، اور تمام تر بادشاہت آپ کے لیے ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، اور تمام تر خیر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. إِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور آپ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام تر کام. اعلانیہ و سرہ، اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر، یا سیکرٹلی یا اوپنلی، کہ ہر طرح کے جو کام ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سیکرٹلی یا اوپنلی. اہل ان تحمد ابدا، آپ اس کے اہل ہیں کہ ہمیشہ آپ کی تعریف کی جائے. انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک کہ آپ ہر ایک چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں. اللہم اغفر لی جمیع ما مضی من ذنوبی، اے اللہ میرے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے. مضی من ذنوبی، میرے وہ گناہ جو گزر چکے ہیں، یعنی میرے تمام تر پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. وَعْصَمْنِي فِيمَا بَقَى مِنْ عُمْرِي، اور مجھے بچا لے کہ جو اس میں سے کہ جو میری عمر باقی رہ گئی، یعنی میری جو بقیہ عمر ہے اس بقیہ عمر میں مجھے گناہوں سے بچا لے. وَارْزُقْنِي عَمَلًا زَاکِيًا، اور مجھ سے جو ہے وہ تزکیہ کرنے والے عمل کی توفیق دے. ترضیٰ بہ عنی، ان ایسے اعمال کہ جن کے ذریعے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو یہ ایک دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت پیاری ہے، تو سیکھ لینا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ جب ہم اس طرح کے سیشن جوائن کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی باتیں جو ہمیں آ رہی ہیں ان کو ریپیٹ کریں، بلکہ وقت کے ساتھ نئی باتیں اور نئی دعائیں سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری. اچھا اب جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کیا ہے. تو رمضان المبارک جو ہے نا وہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے. تو آپ کو میں 1 منٹ دے رہی ہوں، آپ بتائیے کہ یہ کس چیز کی یاد دہانی ہے. اور حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں کسی نے ٹائپ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی کیا خوبی تھی؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے تو ان کو یاد ہو جاتی تھی جلدی ہے. تو ایک ایسی بات ہے، اچھا وہ تو ہے، اور بھی بہت سارے. ایک ان کی سب سے خاص بات جو ہے جو کسی صحابہ کی نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں بات کری ہوں اتنی دیر میں، آپ یہ سوچئے کہ کس بات کا ریمائنڈر ہے رمضان المبارک ہمارے لیے. ان کا حافظہ بہت تیز تھا اور میرے خیال سے سیکریٹ ان کے پاس بہت تھے. ایک سیکریٹ تھا. ہاں نہیں، سیکریٹ تھا. ان کا جو نا حضرت حذیفہ بن یمان کا جو ایک لقب تھا نا وہ تھا صاحب سر النبی، کہ نبی کے سیکریٹ کے پوزیسر، کے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیکریٹ تھا. وہ سیکریٹ کیا تھا؟ یاد نہیں آ رہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر ان کو منافقین کے نام بتا دیے. لسٹ بتائی تھی انہیں، 10 لوگوں کی تھی شاید وہ.
یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے، لیکن آپ جی صلی انہیں وہ اللہ علیہ نسبت وسلم تھی. نے، جی تو وہ سیکرٹ صرف انہی کو پتا تھا کہ وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں مطلع کر دیا جاتا تھا. لیکن عام مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہوتا تھا، لیکن کلیئرلی یہ بات پتہ نہیں چلتی تھی. تو وہ ان کو آپ نے بتا دیا تھا، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ صاحب سر النبی کہا جاتا ہے. میرے سیشن کے بیچ میں جو کال کرتے ہیں تو اٹس ریئلی اریٹیٹنگ. جی تو یہ بات ہو گئی. تو حذیفہ بن یمان اس کا رضی یہ اللہ میں عنہما. ایک بات وہ جی 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 ضرور بتائیے. نہیں بعد میں کر لیں گے بات. وہ نا یہ تھا کہ انہیں وہ حضرت عمر کا تھا کہ حضرت عثمان کا تھا کہ جب ان کے وصال کا ٹائم قریب آیا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ میرا نام تھا اس میں. جی تو حضرت انہوں نے عمر. یہ نہیں جی جی بتایا تھا کہ آپ جی 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 کمپلیٹ کر لیجیے اس بات کو. جی کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا نہیں تھا. تو انہوں نے بس یہی کچھ انہیں کلیئر نہیں بتایا تھا. بس یہ کہا تھا کہ آپ کا نام اس میں نہیں تھا. کچھ یوں کر جی کے بتایا تھا کہ وہ جی سیکریٹ تھی اس لیے وہ بتا بھی نہیں سکتے تھے. سبحان اللہ، بالکل صحیح یہی والی بات تھی. انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر کہ جن کا اتنا بڑا رتبہ تھا اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن انہیں اس بات کا خوف تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے ان کے نام بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ ہے، میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے چلیے یہی بتا دیجئے کہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا اس میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ختم ہو گئی. اور اگلا اب جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ رمضان المبارک ایک یاد دہانی ہے یا ایک ریمائنڈر ہے، تو کس چیز کی کا ریمائنڈر ہے؟ کسی نے سوچا کہ یہ کس چیز کا ریمائنڈر ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کوئی ایک اپنا روٹین شیئر کرے گا؟ رمضان المبارک میں آپ کا روٹین کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی سے آپ کریں گی عائشہ؟ آ جائیں یہاں قریب پڑھیے اس کو. بتا دیجیے. اب آپ بتائیے کہ صبح سے سٹارٹ کیجیے کہ کیا کیسے آپ کا دن سٹارٹ. یا اس سے پہلے سے اگر آپ پہلے اٹھ جاتی ہیں. یوزلی میں جب تہجد کے لیے اٹھتی ہوں تو امی کی طرح ہیلپ کرتی ہوں سحری بنانے میں، سحری کرتی ہوں. پھر جو ہے اگر میں تہجد پہلے نہیں پڑھتی تو سحری کے فوراً بعد تہجد پڑھ کے پھر اذان ہو جاتی ہے. اور پھر کافی دیر ہم بیٹھتے ہیں اور پھر مجھے تھوڑی سی سستی ہو رہی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، تو میں کافی دیر بیٹھی رہتی ہوں. پھر میں نماز کے لیے اٹھتی ہوں، نماز پڑھ کے اور پھر سو جاتی ہوں کیونکہ 7 بجے تک مجھے اسکول جانا ہوتا ہے. تو میں 7 بجے اٹھتی، پھر دوبارہ اٹھ کے اپنا یونیفارم وغیرہ پہن کے، کیونکہ لنچ تو ہوتا نہیں ہے تو میں فوراً چلی جاتی ہوں اسکول. اسکول میں ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں 12 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے. تو 12 بجے آنے کے بعد میں نہاتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں اور پھر اس کے بعد کچن وغیرہ میں جاتی ہوں، تھوڑا امی کے ساتھ دیکھتی ہوں اگر کوئی کام ہے تو وہ کرا کے پھر اپنا ہوم ورک کرتی ہوں اور پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں. لیٹنے کے بعد پھر میں قرآن پڑھتی ہوں. کلاس لینے بھی آتی تھی، یا اب جو قرآن کی کلاس ہوتی تھی 1 سے 2 بجے تک ہوتی تھی، تو 1:30 سے 2 بجے تک، وہ بھی دوپہر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک وہ بھی لے کے اس کے بعد میں قرآن کو مطلب ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھتی ہوں، تو وہ بھی پڑھتی تھی. صحیح ہے. اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد تو پھر اذکار وغیرہ پڑھ کے پھر تو ڈائریکٹ کچن میں جانا پڑتا ہے کیونکہ سارا افطاری کا کام کرنا پڑتا ہے. تو سارا افطاری کرواتی ہوں، پھر فروٹ چاٹ بنوا کے پھر دعا کے لیے بیٹھتے دسترخوان پہ دعا کرتی ہوں اور پھر افطار مطلب روزہ کھول لیتی ہوں. روزہ کھولنے کے بعد پھر نماز نماز پڑھتی ہوں مغرب کی، اور اس کے بعد تھوڑا بیٹھتے ہیں، چائے پیتی ہوں اور پھر میں تراویح کے لیے تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر میں سارا تراویح کے لیے دریا وغیرہ بچھاتی ہوں اور اس کے بعد تراویح ہوتی ہے اور رات کو کھانا کھا کے پھر سو جاتی ہوں. صحیح ہے. تو دیکھیں اب عائشہ تو 12-13 سال کی بچی ہے جن کو پتہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے، تو انہوں نے اپنی روٹین شیئر کر دی. تو اب دیکھیں ہم نے ان کی روٹین سے کیا بات سیکھی کہ صبح سے لے کر رات تک ان کی جو روٹین ہے وہ عبادت کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے. جنرلی جو ہمارے 11 مہینے ہوتے ہیں، کیا ہم اتنی عبادت کرتے؟
نہیں کرتے نا. قرآن بھی اگر ہم پڑھتے، ویسے تو نہیں پڑھتے ریگولرلی، اگر پڑھتے تو تھوڑا سا پڑھتے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ معنوں کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہیں، قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی ہیں، دعا کا اہتمام کرتی ہیں. روزہ تو پھر سب رکھتے ہی ہیں، ہے نا. تراویح کا اہتمام کرتی ہیں. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اپنی روٹین دیکھیں تو ہمارا جو فوکس 11 مہینے ہوتا ہے وہ دنیا ہوتا ہے. دنیا کے پیچھے بیچ میں اگر ہمیں ٹائم مل جاتا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا. ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ. لیکن رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ عبادت ہمارا فوکس بن جاتی ہے. تو شفٹ پڑھتے ہیں بالکل آدھا ضرور پڑھتے ہیں نماز کے. جی. اور پھر یہ بھی سائرہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی ہمارا اہتمام ہوتا ہے. تو یہی جو ہے نا، یہ شب و روز ہم نے دیکھ لیا. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے شب و روز کس طرح سے گزرتے ہیں، لیکن جو عبادت کا اہتمام ہے وہ ہمارا سب کا، اور فوکس بھی جو ہے وہ عبادات بن جاتا ہے. تو دراصل رمضان المبارک ریمائنڈر ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا ہے زندگی کا مقصد؟ جی، عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. جیسے سورۃ الزاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو تخلیق کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. تو سب سے پہلے اگر ہمیں یہ بات، ہم نے کانشیسلی اس بات کو نہیں سوچا تھا، تو اب یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے سال میں ایک مرتبہ تاکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یاد دلا دے کہ تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تمہاری زندگی کا فوکس عبادت ہونا چاہیے. تو باقی 11 مہینے میں بھی اپنے فوکس کو عبادت ہی رکھو. اور پھر بار بار ہم کہتے ہیں، دوبارہ کہوں گی کیونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں اور پھر ہم سب بھول بھی جاتے ہیں. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف جو ہے وہ نماز، روزہ، قرآن پڑھنا، اذکار کرنا، دعا کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، وہ عبادت ہے. تو اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کتنی جو ہے وہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا اس وقت کھانا پینا کو وہ ترک کر دینا عبادت بن جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جنرل ہم کرتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں عبادت میں ہی آ جاتی ہیں. اور رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہمیں اس چیز کا ریمائنڈر دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے. اب اگلی بات کیا دیکھیں گے کہ روزے کے جو ہے نا وہ 2 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ جو کہ ہم سب کچھ کرتے ہی ہیں کہ کھانے اور پینے کو چھوڑ دینا، کھانے اور پینے کو ترک کر دینا، یہ ایک چیز ہے. اور اس کا دوسرا حصہ کیا ہے جس کے لیے ہمیں زیادہ کانشیس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں، یا جن چیزوں کو اللہ نے کہا ہے ان کو ہم ترک کر دیں، ان کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ وہ بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں لیکن وہ باقی جو فحش گوئی ہے، گالیاں دینا، بری زبان استعمال کرنا، روزے کی حالت میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ رشوت لے رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں چھوڑا. تو پھر صرف آپ بھوکے پیاسے ہیں تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف بھوکا پیاسا نہیں بلکہ آپ کو باقی بھی جو حرام ہے اس کو ترک کرنا ہے. اسی مفہوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سورۃ البقرہ میں کس طرح سے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بنو. یا امید ہے، لعلہ کا 2 طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ امید ہے کہ تم متقی بنو، تقوی والے بنو. چلیے تو تقوی پہلے سمجھا دیجئے کہ آپ لوگوں میں، ہم ویسے بھی بہت دفعہ ڈسکس کرتے ہیں تقوی کے بارے میں، آج تھوڑا زیادہ ڈیپتھ میں بات کریں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں تقوی کیا ہے؟ آن لائن جو تھوڑے پارٹیسپینٹس ہیں، بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ہیں الحمدللہ. بتائیے کہ آپ کے نزدیک تقوی کیا ہے؟ اور آپ میں سے کوئی ایک شخص جو ہے نا یہ اسکرین شاٹ لے لے اور میرے ساتھ بعد میں شیئر کرتے تاکہ مجھے ایکچولی پتا چلے کہ کون کون آئے تھے. تقوی کے بارے میں کون بتائے گا؟ جی بتائیے، روبینہ آپ بتا دیجیے. جی، تقویٰ ہر وہ کام جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے
کیا جائے. جی اچھا، بالکل ٹھیک تقویٰ ہے، کہلاتا صحیح کہا. اس کے علاوہ کوئی بتائے گا تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے. استاذہ تقویٰ کا جو مجھے بہت ایزی لگتا ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ وہ خوف جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، اور وہ امید جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مطلب رحمت سے مایوس نہ ہونے دے. تو اس کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ تقویٰ ہے. جی ایک اور دفعہ ریپیٹ کیجیے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن دوبارہ سے میں غور سے سن لوں. مبرہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز. جی استاذہ، میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور بالکل اللہ تعالیٰ کے خوف بھی ہونا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی ہونا، کہ ہم اس کی رحمت سے پھر مایوس بھی نہ ہو جائیں کہ خوف اتنا ہم پہ غالب آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھول جائیں. تو جی اس میں ماشاء جو اللہ. بیچ کا راستہ ہے خوف اور امید کا، تو وہ تقویٰ ہے. جی یہ مبرہ کہہ رہی، جنہوں نے آپ لوگوں نے نہیں سنا تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، لیکن وہ خوف اتنا غالب نہ آ جائے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. تو الحمدللہ انہوں نے بالکل صحیح کہا. تو ہم سب سے پہلے وہی بات کرتے ہیں. اکثر اس سے پہلے بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں، دوبارہ کہوں گی کہ حضرت ابی بن کعب نے تقویٰ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب ہم کسی کانٹے دار راستے سے گزرتے ہیں تو کیسے اپنے کپڑوں کو بچا کر گزرتے ہیں، تو اس دنیا سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزرنا وہ تقویٰ ہے. تو تقوی کا جو لٹرل مطلب ہوتا ہے وہ بچنا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ایک اور جو ہے نا، وہ حضرت علی کی بہت پیاری جو ہے وہ ایک سمجھے ڈیفینیشن، سائنس میں ہر چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے حضرت علی نے تقوی کی کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ التقوی ہی الخوف من الجلیل، کہ یہ خوف ہے جلیل کا. جیسے انہوں نے کہا مبرہ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل میں خوف ہونا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. والعمل بالتنزیل، اور تنزیل جو نازل کیا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. کیا نازل کیا ہوا ہے؟ یعنی قرآن اور سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو. والقناعۃ بالقلیل، اور کم پر جو ہے انسان قناعت کر. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کم ہے اور اس پر ہم نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے اللہ نے جتنا دیا ہے، لیکن قناعت کیا ہوتا ہے؟ اس پر راضی اور خوش ہو جانا کہ آپ کے پاس دنیا کے مال و اسباب بے شک کم ہو، لیکن آپ اس پر جو ہے وہ خوش ہو اور مطمئن ہو. تو والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اور سفر کے دن کی تیاری کرنا. سفر کا دن کیا ہے؟ کہ جس دن ہم اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلے جائیں گے، تو اپنی آخرت کی تیاری کرنا. دوبارہ سے اردو میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل میں خوف ہونا، جو عمل ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا، دنیا میں کم پر جو ہے وہ انسان کا دل مطمئن اور راضی ہو جائے، اور آخرت کی تیاری کرنا. تو حضرت علی نے یہ ڈیفینیشن دی ہے تقوی کی. اب تقوی کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ بچنا ہے، تو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سب سے فرسٹ اینڈ جو فور موسٹ ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ شرک سے بچنا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں. تو یہ شرک سے بچنا پہلی بات ہوگی. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا، کہ جو بڑے بڑے گناہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتی. جھوٹ بولنا، کوئی بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہی ہے کہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے کون سے کبیرہ گناہ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان سے بچنا. پھر اس کے بعد نیکسٹ بات کیا آ جائے گی؟ کبیرہ گناہوں سے تو بچ رہے ہیں، پھر صغیرہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ بدعات سے بچنا، کہ دین جو ہم نے لیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا، انہوں نے جو سکھایا ہے بس اس کے مطابق کریں، اور اس کے علاوہ دین میں نئی چیزوں کا اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں.
اس کے بعد کیا بات آ جاتی ہے؟ مشکوک چیزوں سے بچنا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر جو ہے وہ دل میں شک آتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. تو پھر اس کا اگلا لیول آپ کا. تو یہ دیکھ لیتے. اچھا پھر نیکسٹ میں کہہ رہی تھی مشکوک چیزوں سے بچنا، کہ جس میں انسان کو شک ہو کہ کیا یہ صحیح ہے اور کیا یہ غلط ہے. تو نیکسٹ تقوی کا لیول یہی ہوتا ہے کہ جس چیز میں شک ہو جائے اس شک والی چیز کو چھوڑ دیا جائے. اور آخری چیز کیا ہے؟ بے حیائی سے بچنا. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنی زیادہ بے حیائی ہو چکی ہے، تو اس بے حیائی سے بچنا. تو یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولز ہیں تقوی کے. اور ظاہری بات ہے اینڈ میں آج جو ہے وہ ایک ہماری میں سکھاؤں گی کہ کیا ہمیں کرنا ہے رمضان المبارک کے لیے لسٹ بنانی ہے. تو اس میں سے یہ چیزیں بھی آ جائیں گی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے، جو آپ اپنی لسٹ خود بنائیں گے. اب جنت کے جو ہے وہ کتنے دروازے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ جنت کے تو 8 دروازے ہیں، ہے نا؟ اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے تو 8 دروازے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے متعلق حدیث کرتے ہیں. لیکن جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہی دروازے ہیں. کسی کو بھی معلوم نہیں کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں یا جہنم کے سارا 7 سات دروازے. 7 دروازے. جی، جہنم کے جو ہے وہ 7 دروازے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہنم کے دروازے کم ہیں اور جنت کے دروازے زیادہ ہیں. اب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک جنت کا ایک دروازہ ہے کہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جسے ریان کہا جاتا ہے، جس میں سے روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا یعنی غیر روزے دار اس میں سے داخل نہیں ہوگا. اور کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو پس وہ اس میں سے داخل ہو جائیں گے. اور جب ان میں سے آخری شخص یعنی آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا اور ان کے سوا اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا. تو دیکھیے جب ہم رمضان المبارک کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ بے شک کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا چیزیں جو ہے وہ شیڈی ہو جاتی ہیں، ہمیں پراپرلی چیزیں یاد نہیں رہتی. تو ایک دروازہ ایسا ہے جنت کا جو باب الریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. تو اس رمضان المبارک کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک اور اس کے بعد بھی ہم زندگی میں جو روزے رکھیں وہ اتنے احسن طریقے سے رکھیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اس باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے. اچھا، اگلی جو ہے وہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں. اس کے کچھ چیزیں آج ڈسکس کریں گے اور کچھ چیزیں جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے، کیونکہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک سیشن میں ساری باتوں کو ڈسکس کر لیا جائے. جلدی جلدی سے یہ پڑھ لیتی ہوں کہ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری روز ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، ایک بابرکت ماہ عظیم تم پر سایہ فگن ہوا ہے. اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں نیکسٹ ویک بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض اور راتوں کا قیام نفل قرار دیا ہے. جس نے اس میں کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرض ادا کیے. وہ ماہ صبر کا ہے جبکہ صبر کا ثواب جنت ہے. اچھا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مہینہ کہہ رہے. صبر کا مہینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم پر ظلم کیا جاتا ہے جس پر ہم صبر کرتے ہیں؟ ہے نا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ صبر یہ کہ جب کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس پر صبر کیا جائے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بھی، جیسے کھانا پینا، وہ ہم اس کی رضا کے لیے نہیں کرتے اور بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں. اور بالکل. جی، تو بار بار جی بھوک میں صبر کرنا، بھوک پیاس میں صبر.
ہاں یہ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جب بھوک ہمیں لگ رہی ہے اللہ کے حکم سے ہم اس سے اس پر صبر کریں. اچھا تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ صبر جو ہے وہ مختلف کہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہے نا، کہ ایک گناہوں سے رکنا بھی صبر ہے، یہ دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا لیکن اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں کر رہے تو یہ بھی صبر ہے. نیکی کا کام کرنا مشکل ہے، بھوکا پیاسا رہنا آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے نا، لیکن اس پر بھی ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں تو یہ بھی صبر ہے. اور پھر جو نارمل ہوتا ہے کہ کوئی مشکل مصیبت یا ظلم ہو تو اس پر صبر کرنا، تو اس طرح سے یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے. وہ غم گساری کا مہینہ ہے کہ جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو بھوکے رہتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس کو جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا رزق کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا نا. ہمارا فوکس جو ہے وہ رمضان المبارک میں عبادتوں سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ افطاری اور سحری اور کھانا اس پر ہوتا ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ صرف کھانا پینا. تو رزق اللہ کی ہر نعمت اور ہر برکت ہے، جس میں سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ وہ توفیق ہے جو اللہ ہمیں عبادت کی دے رہا ہے. جو عام مہینوں میں ابھی ہم نے بات کی تھی کہ عام مہینوں میں تو ہمیں نیکی کرنے کی، اعمال صالح کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ہمارا خود بخود دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. تو یہ بھی رزق ہے اللہ کا. جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگی، اور اسے بھی اس روزے دار کے مثل ثواب ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یعنی روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں. اب صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم روزے دار کو افطاری کرائیں. ظاہری باتیں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے جو صحابہ کرام تھے وہ فائنینشلی اتنے ویل آف نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو کسی کو ایک گھونٹ پانی کا یا کھجور یا ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کی افطاری کرا دیتا ہے. کہ جتنا بھی آپ کے پاس ہے، جو پاسبل ہے اس کے ذریعے آپ نے دوسرے کا جو ہے وہ روزہ کھلوا دیا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر، شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر افطاری کرا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا تو اسے جنت میں داخل ہو جانے تک پیاس نہیں لگے گی. تو سبحان اللہ، روزے دار کو روزہ کھلوانے کا یا افطاری کرانے کا کتنا بڑا اجر ہے. اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور اوسط یعنی درمیانی جو عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات یا جہنم سے خلاصی ہے. اور جو شخص اس میں اپنے مملوک سے رعایت برتے، یعنی ہمارے جو بھی سب آرڈینیٹس ہیں ہمارے گھروں میں جو کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ رحمت اور نرمی بخشی، یعنی ان کے جو ورکنگ آورز ہیں یا ان کو جو ہم ڈیوٹیز دے رہے ہیں اس میں رعایت کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو یہ بات ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے جو بھی سب آرڈینیٹس ہیں جن کو سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے ورکنگ آورز میں ریلیکس کر دینا ان کو، اور ان سے زیادہ کام نہ کروا دینا. اس کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے مغفرت فرما دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا. تو الحمدللہ یہ والی بات ہوگی. اگلی بات کیا ہے کہ قرآن اور رمضان المبارک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کا جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں وہ یہ نہیں دے رہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، بلکہ فرما رہے ہیں الذی انزل فیہ القرآن. اب وہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور روشن دلیل ہے ہدایت کی، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو جو یہ مہینہ ہے اللہ کے نزدیک، یا اس کا انٹروڈکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کروایا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم کوشش تو خیر سبھی کرتے ہیں کہ قرآن کو
پورے سال تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک دفعہ تو کور ٹو کور، یعنی سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک مکمل کر لیں، اس کی تلاوت کر لیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، کرنا ہی چاہیے۔ اچھا، اس کا کیا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ تو اس سے بے شک ثبوت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنایا جاتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس سال تک جتنا قرآن نازل ہو گیا ہوتا اس کو سنا دیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض کی، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف رکھتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض کی گئی تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ قرآن کو کور ٹو کور جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ تو سننا پڑھنا بھی جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، اور قرآن کو سننا بھی جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت ہم کریں، اور زیادہ سے زیادہ کریں، جتنی زیادہ کر سکتے ہیں۔ سب اپنا ٹارگٹ، کے جو 2 کر سکتا ہے، جو 3 کر سکتا ہے، جو 1 کر سکتا ہے، سب اپنے حساب سے کہ ہم اتنے قرآن کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تلاوت کرنے سے خیر اور برکت اور اللہ کی رحمت اور ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن قرآن پاک تو ہدایت کی کتاب ہے نا۔ اگر آپ نے پورے رمضان میں لیٹ سپوز کسی شخص نے 8 مرتبہ یا 10 مرتبہ قرآن پاک کو صرف پڑھتا رہا، اس کو یقیناً ثواب، خیر اور برکت تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کو ہدایت تو حاصل نہیں ہوگی نا۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا۔ تو اب آپ جب اپنے قرآن کے جو ہے وہ گولز بنا رہے ہیں رمضان المبارک میں، تو تلاوت کا آپ کا گول الگ ہو، اور قرآن کو سمجھنے کا بے شک کہ وہ ایک پیج ہو، یا ہر روز آپ ایک آیت ہی سمجھ لیں، تو سمجھنے کا ٹارگٹ آپ کا الگ ہو۔ تو 2 ٹارگٹس یہ ہو گئے کہ اس رمضان اتنا قرآن ہمیں پڑھنا ہے، اور اتنا قرآن ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ وہ بے شک خود پڑھ لیں، یا بے شک آپ کوئی دروس وغیرہ اٹینڈ کر لیں جہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 2 بجے سے 3 بجے سورۃ الکہف کی تفسیر کریں۔ اب تیسری چیز ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ بالکل ہی نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ قرآن کا حفظ کرنا، یاد کرنا۔ کہ بچپن میں تو ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن یاد کر لیا تھا، چند صورتیں، پھر اس کے بعد کیا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کی، نئے قرآن کو کوشش کی؟ نہیں کی نا۔ تو اب کوشش کریں کہ اب جو آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں گے کہ اس رمضان میں مجھے یہ گولز ہیں میرے، یا یہ اچیو کرنا ہے، تو بے شک کوئی ایک چھوٹی صورت یا 2 چھوٹی صورتیں آپ رکھ لیں کہ مجھے ان کو اس دفعہ میمورائز کرنا ہے۔ بے شک سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کر لیجئے، کوئی سی بھی صورتیں جو آپ چاہتی ہیں، 2 3 بالکل چھوٹی صورتیں، یا کسی سورت کی چند آیات، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ ضرور حفظ قرآن کا بھی اہتمام کریں۔ اب اگلی چیز کیا ہم کریں گے؟ قرآن اور تراویح، نائٹ پریئر، اس کو کیا قیام اللیل کہتے ہیں نا۔ تو قیام اللیل سے متعلق اور تراویح اور قیام اللیل میں ڈفرنس کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ ایک روایت دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں ایک پارٹ بس کر رہی ہوں کہ جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں قیام کرے گا، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرے گا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم سب کو ہر طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی مغفرت جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا سکیں۔ تو ویسے تو قیام اللیل کرنا یا تراویح پڑھنا ہم نے پہلی حدیث میں دیکھا کیا ہے کہ وہ تو نفل ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے پھر ہمارے جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ سب کا گناہ مطلب پچھلے گناہ، اچھا یہ ٹائم کم ہے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس میں دیکھ لیں گے۔ اب تراویح جو ہے وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تراویح پڑھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان میں بھی قیام اللیل یعنی تہجد کیا کرتے تھے، اور غیر رمضان بھی ہر رات کو ہی قیام اللیل یا تہجد پڑھا کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات صحابہ کرام کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھائی، اور وہ کتنا 1/3 آف دا نائٹ۔ اللہ چلیے، اسکرین شیئر ہو گئی آپ لوگوں کے پاس؟ اسکرین شیئر ہو جائے تو پلیز بتا دیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی شیئر ہو رہی ہے آواز ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ سے ہم تراویح سے متعلق بات کر رہے تھے۔ سب کچھ جو ہے نا، ایک ٹیمپو بھی انسان کا ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تراویح کے بارے میں بتا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات صحابہ کرام کو جو ہے وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 1/3 آف دا نائٹ جو ہے وہ پڑھائی۔ پھر اگلے رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھایا، اور کتنا پڑھایا؟ نصف رات، ہاف آف دا نائٹ پڑھایا۔ اور تھرڈ رات کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات بھی جماعت سے تراویح کو پڑھایا، اور اتنی لمبی وہ تراویح پڑھائی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ خیال ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس شاید سحری کرنے کا ٹائم بھی نہیں بچے گا۔ تو سحری کے ٹائم کے ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس نماز کو ختم کروایا، اور جو ہے وہ صحابہ کرام نے جا کر جو ہے وہ تراویح پڑھی۔ تو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ پھر جو چوتھا دن تھا، ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز تھی، زیادہ تر شروع کے دنوں میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ چل رہا تھا۔ تو اگلی جو چوتھی رات تھی، وہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے آ گئے۔ لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام حجرے کے باہر جو ہے وہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اور کچھ صحابہ کرام جیسے کھنکھارتے ایسے کرتے، تو اس طرح سے وہ کھنکارتے بھی رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، اور فجر کے وقت تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ میرے لیے باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو تمہارے اوپر تراویح فرض کر دی جاتی اور تمہارے لیے یہ مشقت کا باعث ہوتی۔ تو امت کو مشقت میں نہ ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت سے تراویح پڑھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے اپنی مبارک جو آپ کی زندگی تھی اس میں ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور آیا، اس میں بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھائی گئی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا کہ جو ہے ایک دفعہ آپ مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مختلف جماعتوں میں، یعنی ایک امام ہے اور اس کے پیچھے چند لوگ 4 5 یا 8 10 لوگ ہیں، اس طرح سے نماز پڑھے۔ اور پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی باتوں میں مشغول ہیں، تو یہ دیکھ کر ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور انہوں نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ جمع کر دیا۔ وہ امام کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ان کو امامت کا سونپی کہ آپ امامت کریں گے، اور ان کے پیچھے ایک جماعت کرتی۔ شروع میں کیا تھا کہ حضرت عمر نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جو ہے وہ رکعت پڑھائی تھی، لیکن حضرت عمر نے انیشلی جو ہے وہ 8 رکعت تراویح پڑھائی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور دفعہ آپ اسی طرح سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ 8 رکعت، ظاہری بات ہے اگر 8 رکعت ہوں گی تو کیا ہوگا کہ اس میں قیام لمبا ہو جائے گا، اور اس کو آپ نے کیا کیا کہ 8 رکعت کو 20 رکعت میں چینج کر دیا، تاکہ جو ہے وہ قیام جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ تراویح پڑھنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے،
تو اس طرح سے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اکثر اوقات اس کے بعد سے جو میجورٹی تھی انہوں نے اسی کو فالو کرنا شروع کیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. لیکن اب پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں اختلاف آ جاتا ہے کہ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے. تو کسی کو کسی اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ قیام اللیل کریں، بے شک آپ 8 رکعت پڑھیں یا بے شک آپ 20 رکعت. پھر جب آپ سنت کو فالو کرنے والے بنتے ہیں تو پھر آپ کو نماز کیسی پڑھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد خاص طور پر پڑھتے تھے تو اس تہجد میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قل هو اللہ احد اور انا آتینا پڑھتے تھے اور ٹھکا ٹھک سجدے اور رکوع جیسے ہم لوگ کرتے، 1 سیکنڈ کا سجدہ اور 1 سیکنڈ کا رکوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا وہ طویل ہوتا تھا، آپ کے جو رکوع ہوتے تھے وہ طویل ہوتے تھے، پھر آپ کے جو سجدے ہوتے تھے وہ طویل ہوتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے وہ طویل ہوتا تھا. تو اب سنت کو فالو کر کے نماز پڑھنی ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر اگلی بات کیا ہے تراویح سے متعلق کہ کیا قرآن کو مکمل کرنا ضروری ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ کر لینا چاہیے، لیکن کوئی نہیں کر سکتا. جیسے خواتین ہوتی ہیں جو انفرادی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو اتنا قرآن یاد ہی نہیں ہوتا ہے، تو ان کو جتنا قرآن یاد ہے وہ اس حساب سے تراویح گھر میں پڑھ سکتی ہیں. پھر اگلی بات جو ہوتی ہے کہ کیا چیز بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کریں یا پھر آپ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں. تو اس میں بھی آپ اپنا خود جائزہ لیجئے کہ آپ کو کس حالت میں جو ہے وہ زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہے. کیا آپ کو اتنا زیادہ قرآن آتا ہے اور آپ اتنی لمبی تراویح خود پڑھ سکتی ہیں تو بہتر ہے پھر آپ خود پڑھ لیں. لیکن اکثر اوقات ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب اکیلے پڑھنی ہوتی ہے ہمیں تراویح تو نہ ہم اتنی لمبی تراویح نہیں پڑھ سکتے. تو جس کو یہ اپورچونٹی ملتی ہے کہ آپ کسی امام کے پیچھے جا کر تراویح پڑھ لیں تو آپ امام کے پیچھے جا کر پڑھ لیں. تو آپ اپنے حالات کے خود جائزہ لیں کہ آپ کے لیے کیا جو ہے وہ آسان ہے اور بہتر ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی نماز میں زیادہ خشوع اور زیادہ کنیکشن ہے. اسی طرح جی عائشہ. جیسے آپ نے کہا کہ کس میں زیادہ خشوع خضوع، جیسے مجھے لگتا ہے کہ اکیلے میں پڑھتے ہوئے آپ زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہو اور زیادہ آپ کی نماز میں آپ کا لائک کانسنٹریشن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ تراویح پڑھو. جب آپ تراویح کسی کے پیچھے پڑھتے ہو تو وہ قرآن پڑھتے ہو لیکن آپ کی تھاٹس ڈسٹریکٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد نہیں ہوتا قرآن. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہمیں بے شک یاد ہے کہ ہم چھوٹی پڑھ لیں گے اس میں ایٹ لیسٹ ہمارے پوری اٹینٹیونیس ہوتی ہے. اگر آپ کا یہ بالکل میں نے یہی کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں گے اس میں زیادہ آپ کو خشوع اور کنیکشن ہوگا پھر آپ اکیلے نماز پڑھ لیجیے. اور کسی کو لگتا ہے کہ مجھے سستی ہوتی ہے اکیلے، جیسے مجھے تو سستی ہوتی ہے اکیلے پڑھنے میں، تو میں اپنا ہی حال بتا رہی ہوں. میں اس چیز کو پریفر کرتی ہوں کہ میں جا کے امام کے پیچھے کھڑی ہوں اور ایسے امام جس کی تلاوت سمجھ میں آ رہی ہو، ٹرین امام نہیں ہو. تو یہ والی بات ہے. تو پھر آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجیے. اور پھر اس میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت کروائی تھی، لیکن حضرت عمر نے خود اس جماعت کے پیچھے سے نماز نہیں پڑھی بلکہ وہ اپنی جو ہے وہ تراویح خود ہی پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، ٹائم اتنا ویسٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی ایک سب سے یہ والی آیت جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے 7 بالیں اگائے کہ اس میں 7 شاخیں ہوں یا 7 برانچز ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت بڑے علم والا ہے کہ اگر ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. تو عام دنوں کے لیے یہ تو جنرلی ایک بات ہو رہی ہے. تو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں چیریٹی کرنے کا بھی ثواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنی برکت اور اپنے فضل سے بڑھا کر ہی دیں گے. اسی طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوا کرتا تھا. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی میں جو ہے وہ سب سے سخی تھے، بہت زیادہ تھے. اور جب رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی.
وہ رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و بھلائی اور سخاوت کرنے میں کھلی ہوا یا تیز آندھی سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے. یعنی کہ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیریٹی کرنے میں، صدقہ دینے میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہ رہے بلکہ آپ فوراً اس کو صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے. لیکن رمضان المبارک میں آپ کی مثال کس طرح دی گئی؟ ایسی کہ جیسے تیز رفتار آندھی، کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگے صدقہ کر دیا کرتے تھے یا دوسروں تک پہنچا دیتے تھے. اسی طرح سے پھر جب ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لٹرلی بہت سارے لوگ اس کا اہتمام ضرور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں تو، لیکن دیتے وقت ہم سٹینڈرڈ جو ہے اس کو ان کا خیال نہیں رکھتے. یا ہم کسی کو کپڑے دے رہے ہوتے تو ہم کیا کوشش کرتے کہ سستے سے سستے اور زیادہ سے زیادہ ہم کپڑے لے کر دے دیں. تو دیکھیں، دوسروں کو جب آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو ہم اس کو وہی چیز دیں. ایک چیز خریدیں، اس کو خرید کر یہ سوچیں کہ یہ اگر مجھے ملے گی تو کیا میں اسے پہننا، اسے استعمال کرنا، اسے کھانا پسند کروں گا. اگر آپ کو اپنے لیے وہ چیز پسند ہے تو آپ دوسروں کو بھی وہی چیز دیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں پسند، کہ آپ نے کسی کو ایک سوٹ دیا، سوٹ کی ایک مثال لے لیتے، تو آپ نے ایک بہت ہی 1,000 روپے کا یا 1,200 روپے کا عام سا سوٹ خریدا کسی کو دینے کے لیے، اور آپ کو لگے گا کہ میں تو کبھی ایسا سوٹ نہیں پہنوں گی، تو آپ دوسروں کو بھی ایسا سوٹ مت دیں. راشن دیتے وقت ہمارا یہ تو جنرلی جو سودا آ رہا ہے وہ امتیاز سے آ رہا ہے، لیکن کسی کو دینے کے لیے جب ہم راشن منگوا رہے ہیں تو ہم بالکل جو ہے وہ لو کوالٹی کا راشن منگوا رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وقت تو ہمارا ایکسٹرا لگے گا، لیکن چیزوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے. تو اسی طرح سے یہ سورہ بقرہ کی ہی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو کچھ پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ کرو کہ میں ایسی خراب قسم کی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھ میچے بغیر نہ لے سکو. اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس کی طرف لوٹتی ہے. کہ یہی کہا ہے کہ جب دو تو اچھی چیز دو اور ناقص اور خراب چیز نہ دو، کہ جب خود تمہیں وہ ناقص اور خراب چیز دی جائے تو تمہاری مجبوری ہے، اس مجبوری میں تم اس کو لے لو گے، لیکن کس طرح سے لوگے کہ اپنی آنکھوں کو بھینچ کر، یعنی کہ ایکسپریشن آف کہ آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. تو اس طرح سے ایسی چیز کسی دوسروں کو بھی نہیں دینی چاہیے. اور حضرت عائشہ کی مثال ہے یہ جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، کہ حضرت عائشہ جب بھی کسی کو صدقہ دینے کا اہتمام کرتی تھیں تو کس طرح سے دیتی تھیں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے اس میں کیا اہتمام کرتی تھی؟ بالکل، وہ جو پیسوں کی پوٹلی ہوتی تھی، تھیلی ہوتی تھی، اس کو وہ خوشبو لگا دیا کرتی تھی کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں. تو ہم بھی اہتمام کے ساتھ اس کو پریزنٹیبل ایک تو اچھی چیز دیں. یہ حدیث شریف میں یہی آتا ہے کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سامنے والے شخص کو نہیں دیتے بلکہ وہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اسی اہتمام کے ساتھ اور پریزنٹیبل طریقے سے دینا چاہیے. اب ایک چیز بس بچ گئی، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اور یہ ان کے لیے آپ سب دعا کیجیے گا کہ فضیلہ نے اپنا ہاٹ اسپاٹ دیا ہے تو پھر ہماری کلاس کنٹینیو ہوئی ہے، ورنہ میرے پاس ڈیٹا نہیں تھا. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں بٹ اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. میرے لیے بھی بہت بڑی بات ہے یہ. اب جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اب خیر رمضان المبارک میں ہمارے پاس پورا مہینہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اسٹل وی ہیو 10 days. تو یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کی پریپریشن کا، تیاری کا مہینہ ہے کہ ہم اس میں رمضان کی تیاری کر لیں. تو اس کی مثال علماء کرام نے کس طرح سے دی ہے؟ اس طرح سے دی ہے کہ جیسے فرض نمازوں سے پہلے جو ہے وہ سنت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کہ آپ نے سنت نماز پڑھی 2 رکعت یا 4 رکعت، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ایک پریپریشن ہو گئی، آپ نماز پڑھنے کے لیے پریپیئر ہو گئے، آپ کی وہ کیفیت آ گئی. تو اب جب آپ سنت کے بعد فرض پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا
खुशू اس میں یا کنیکشن اس میں بڑھ جائے گا. تو اسی طرح سے علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ہم پریپریشن سٹارٹ کر دیں. کن چیزوں کی پریپریشن؟ ان اعمال کو ہم آہستہ آہستہ سٹارٹ کر دیں کہ جو ہم رمضان المبارک میں کریں گے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم آلریڈی اس کے یوز ٹو ہو جائیں. ورنہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، میرا خود اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آج روزہ رکھا، آج پہلا روزہ تھا تو میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. جنہیں مائیگرین کا پرابلم ہوتا ہے تو جنرلی پہلے دوسرے دن رمضان کے پہلے دوسرے روزے کو ان کو وہ مائیگرین کا اٹیک ضرور ہوتا ہے. تو اگر شعبان سے جو ہے وہ ان چیزوں کی آپ نے روزے رکھنے کی عادت ڈال لی ہے تو پھر رمضان میں آپ کے لیے اعمال کو کرنا اور روزوں کو رکھنا آسان ہو جائے گا. پھر ایک دو تین پوائنٹس بس بچے انشاءاللہ جلدی وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ، اچھا ایک نا میں دیکھتی ہوں ثنا آئی ہیں اس وقت، ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ استادہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، کچھ سوالات سن کر میں شوق بھی ہو جاتی ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نا مجھے روزہ رکھنا ہے اور میں رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن میری کولیگ نے مجھ سے کہا کہ نا شعبان میں روزے نہیں رکھ سکتے. تو یہ کیسی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اتنے زیادہ نفل روزے کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے. تو کثرت روزوں کی شعبان کے مہینے میں یہ تو سنت عمل ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شعبان کا آخری تاریخ ہوتی ہے یعنی 29 اور پھر اگر 30 ہے تو پھر 30 بھی، اس کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے سے منع کیا ہے. لیٹ سپوز جیسے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر 30 کا چاند ہوتا ہے تو جمعرات کو جو ہے وہ 30 شعبان ہوگا، ہے نا؟ تو اس میں علماء کرام جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ شخص رکھ سکتا ہے کہ جو پورا سال جمعرات کے اور پیر کے روزے رکھ رہا ہے. تو آپ کی اگر ایک روٹین ہے اس صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں، مگر ویسے جو ہے نا یہ آخری جو 29 اور 30 شعبان ہے اس کا روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب یہ بس ایک چیز ہے جس کو جلدی سے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک آپ اس کو سمجھ لیں. آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی رمضان کی جو ہے وہ لسٹ بنانی ہے. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو تقوی کے ڈفرینٹ لیولز بتائے، تو اس میں جو چیزیں ہمیں چھوڑنی ہیں تو اس میں سے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں میرے اندر کون سی ایسی خرابیاں اور برائیاں ہیں جس کو مجھے چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے. تو نوٹ ٹو ڈو لسٹ یہ ایک آپ کا نمبر 1 آپ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہم لوگ اکثر یہ تو کرتے ہی ہیں کہ ہمیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے ہیں، یعنی جیسے قرآن کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کا سمجھنا ہے، اس کا حفظ کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار کرنے ہیں. تو یہ آپ کو کہ اب اس رمضان مجھے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں کروں گی. پھر نمبر 3 کیا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو مجھے فکس کرنے ہیں، ایسے کون سے ریلیشن شپ ہیں جو لوگوں کے بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلا کون سا ریلیشن ہے جو رمضان المبارک میں ہم سب کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریلیشن شپ ہے کہ اس میں ہم کوشش کریں کہ وہ بہتر ہو جائے. اور آخری چیز کیا ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو میرے اندر نہیں ہے لیکن ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں ان میں سے ساری تو ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے، شاید ایک یا شاید دو، ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. تو یہ کوالٹیز کہاں پہ ملیں گی؟ ایک تو آپ کو ملیں گے سورۃ المومنون کے شروع میں، قد افلح المومنون، 10 یا 11 جو ہے وہ آیات ہیں جس میں یہ کوالٹیز آپ کو ملیں گی. دوسری یہ کوالٹیز مومنوں کی کہاں پر مل رہی ہیں؟ سورۃ الفرقان کے آخر میں، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن کی کوالٹیز بتا رہے ہیں. تو اس کو ترجمے سے پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو کون سی کوالٹیز اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کرنی ہے. ظاہری باتیں ہونی تو ساری ہی چاہیے، بٹ پرائیورٹائز ہر کوئی کرے گا کہ پہلے کون سی چیز مجھے ورک آؤٹ کر کے اپنے اندر کوشش کرنی ہے کہ یہ میری شخصیت کا حصہ بن جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ میں سے جو ہے ایک تو مبرہ کو میں نے کہا وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی نیکسٹ ویک اپنی لسٹ، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ روبینہ اگر ہیں تو ان کو کچھ بات کرنی تھی، وہ کر لیں گی. جی روبینہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے مجھے میسج کیا تھا نا، آپ کہہ دیجئے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب سے پہلے بھی کچھ چیزیں شیئر کر چکی ہوں، تو اس میں تو رمضان میں انشاءاللہ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. ایک منٹ روبینہ. زبان بھی قرآن آیات اور نیکسٹ ویک احادیث. انشاءاللہ آپ پلیز کر لیں گی، کیونکہ کیونکہ مجھے انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی.